اس کے اصل بارڈر جو بند جو بنائے گئے ہیں 10 کلومیٹر ادھر بنایا گیا دور، 10 کلومیٹر ادھر زمینیں، لیکن جب دریا بفر جاتا ہے اور پھر وہ چلتا ہے تو پھر کہتے جی دریا میں طغیانی آ گئی. کیا آ گئی بھائی؟ طغیانی. طغیانی فولان طغیان. تو یہ وہ معنی ہے کہ جب چیزیں اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہو کے بے شمار طریقے سے ہر رکاوٹ کو دور کر دیں، جہاں پر یہ معنی اظہار کرنا ہو تو یہ فولانن کا وزن استعمال کیا جاتا ہے. یہ صرف عربی میں استعمال نہیں کیا جاتا، یہ ہماری اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہم نے فالان کے لیے تو فولان کے لیے طوفان استعمال کیا ہے، اور اس کے علاوہ طغیان استعمال کیا ہے فولان کے لیے. یہ دو ورڈ ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کر دیے کہ اب یہ دو ایسے ورڈ تھے کہ جن میں فولان کے معنی میں آ جاتے ہیں، تو یہاں پر اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ ایک فولان ہے ایک فالان ہے. ٹھیک ہے، فالان کے لیے بھی اسی طرح وزن نکالے جاتے ہیں. ان دونوں چیزوں کے اندر جب ہم نے بتا دیا، طغیان میں پانی ندے نالے میں جب عام رفتار کے بجائے جوش آ جائے اور رکاوٹوں کو توڑ دے تو اس کو کہا جاتا ہے طغیان. اس کے بعد فالان ہے، تو فالان کے لیے بھی دو ورڈ ہم اس پر ذکر کرتے ہیں. ایک اس میں غضبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، دوسرا غضبان کا مطلب ویسے تو غضبان کے عموماً معنی میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بات ناگواری گزرے اور اچھی نہ لگے تو ہم کہتے ہیں یار یہ بات اس کو بڑی ناگوار گزری، یا ہم خود کہنا چاہیں بھائی یہ آپ کی یہ بات جو ہے نا ہمیں ناگوار گزری ہے، براہ مہربانی اس طرح کی گفتگو نہ فرمایا کریں. ہم نے وہاں ناگوار کا لفظ استعمال کیا. اور اگر وہ اس میں اور زیادہ آ جائے تو پھر ناگواری میں پھر ہم غصے کا اظہار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر غصہ اور جوش اتنا بڑھ جائے کہ بہت زیادہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یار اس نے غصے کا اظہار کیا ہے، تم نے یہ جو بات کی تھی تمہاری یہ بات اس کو اچھی بھی نہیں لگی اور اس نے غصے کا اظہار کر دیا. لیکن یہ کہ بھائی اب اتنی شدید اتنا غصہ آ جائے کہ غصے کی وجہ سے انسان اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکے اور اس کے بعد آدمی اپنی شرافت کی لمیٹڈ حدود کو کراس کر لے کیونکہ سامنے والا رک ہی نہیں رہا. مثال کے طور پر سامنے والا گالیاں دے رہا ہے، الٹی سیدھی کہہ رہا ہے، اس کو بھی کہہ رہا ہے، اس کے والد کو بھی کہہ رہا ہے، اس کے خاندان کو بھی کہہ رہا ہے. اب کیا ہوا؟ اب وہ اس شرافت کو چھوڑ کے خود بھی یہ اسی کے بدلے میں گالی گلوچ پہ آ جائے یا مار پیٹ شروع وغیرہ کر دے تو پھر کہا یار یہ بڑا غضبان ہے. وہ بڑا غضبان تھا بھائی، میں نے اس کو دیکھا تھا، بڑی گالیاں بھی دے رہا تھا، وہ مار بھی رہا تھا. تو ایسا غصہ جس میں سارے کنٹرول چھوڑ کے انتہائی درجے کا اظہار ہو جائے، اس وقت کی کیفیت کو غضبان کہا جاتا ہے، جو غضب سے لیا گیا ہے. اللہ کا غضب ہو تمہارے اوپر، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں غضبان نازل ہو گیا، وہ تم پر غضبان ہے، مطلب اس غضب کو کسی ذات کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو وہ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ غصہ اس میں شامل ہو گیا. اچھا جی، اس کے بعد یہ جب بیان کر دیا تو اسی طرح ایک لفظ تو یہ ہو گیا. تو اب غصہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ جو میں نے بات کی وہ یہاں پر لکھی ہے. ناراضگی میں جب جوش و قوت ہو اور انسان شرافت کی حدود کو توڑ کر دوسروں کو گالیاں دے اور مار پیٹ پر اترائے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بڑا غضبان ہے. اسی طرح جو دوسرا ورڈ ہے اب وہ فیضان ہے. فیضان کا لفظ یہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ اصل میں ہمیں کوئی نعمت وغیرہ مل بھی جائے اور اس نعمت کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو بھئی یہ تو بڑی مہربانی ہے، فائدہ اگر کوئی ہمیں مل بھی جاتا ہے تو ہم اس کے کہتے ہیں یار فلاں نے اس سے بڑا فیض پایا ہے. اب فلاں نے اس سے بڑا فیض پا لیا، اب اس کے بعد صبح شام بھی اور نعمت احسانات ہو رہے ہوں تو کہتی ہے اس پر تو صبح شام اس پر فیض جاری ہے. لیکن اگر فیض اتنا ہو کہ صبح بھی ہے شام کو بھی ہے، ہر لمحے پر عنایات ہی عنایات ہیں، انکھٹ انکاؤنٹیبل فیض اور رحمتیں اور برکتیں اور احسانات اگر کسی کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت یہ بات کی جاتی ہے کہ اور وہ فیض خوب جاری ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی فلاں کا فیضان جاری ہے. تو جب فیض دن رات جاری ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کا تو فیضان جاری ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا جی ہاں جی فلاں. اب جملے ہیں وہ صحیح ہیں غلط ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ جی داتا جی کا فیضان جاری ہے، کلندر سائیں کا فیضان جاری ہے.
اگر فیضان اگر اس سے مراد ہدایت کا سرچشمہ لیا جائے تو پھر ایک الگ بات ہے، باقی دنیاوی معاملات میں کوئی ذکر کیا جائے تو اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو شرک کی طرف لے جاتی ہیں، جن سے ہمیں آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے۔ شرک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جہاں پر کہیں تھوڑا بھی شک ہو جائے تو آدمی اس سے دور ہو جائے، کیونکہ شرک جس کے مقابلے میں آ رہا ہوگا کہیں بھی تو وہ واجب اور فرض نہیں ہوگا، وہ ہم نے اپنی نئی زیادہ سے زیادہ ہم اپنی نئی چیزیں بنائی ہوئی ہوں گی، ان نئی چیزوں میں بھی اگر ہم زیادہ سے زیادہ کوئی اس کو لیول بھی دے رہے ہوں گے تو وہ مستحب کا درجہ دے رہے ہوں گے۔